الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سارے دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک دین ادارے کا سالانہ پروگرام آپ حضرات کے سامنے جاری ہے. کافی دیر سے دینی ادارے سال بھر محنت کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی دولت سے مال کرتے ہیں. آپ لوگ اپنا حلال مال اس میں جمع کراتے ہیں. سال کے بعد آپ کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ سال بھر ہم نے جو خدمت کی اور مدرسہ کام کرتا رہا اس کا نتیجہ کیا نکلا. آپ اس نتیجے کے انتظار میں ہوتے ہیں. اہل مدارس آپ حضرات کو سردی گرمی میں تکلیف دیتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ ادارے کی کارکردگی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت خوشی ہوئی کہ کافی ساری تعداد ہمارے بچوں کی آپ کے سامنے دستاریں لے کر اور شیٹ لے کر گزر رہی تھی، جنہوں نے 30 پارے قرآن پاک کے اپنے سینے میں لکھ لیے. سبحان اللہ. میرے دوستو، یہ دولت معمولی دولت نہیں ہے. قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ اس دنیا میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد امت میں سب سے پہلے حافظ جناب صدیق اکبر ہے. پھر یہ سلسلہ حفاظ کا چلا اور آج 1450 سال تک مسلسل یہ سلسلہ آ رہا ہے. جس سینے میں قرآن پاک آتا ہے وہ خود نہیں آتا، عرش والا اس کا انتخاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے سب سے پہلا ٹھکانہ بھی خود منتخب کیا، لوح محفوظ. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ سے بھی اوپر ہے. اللہ نے وہاں قرآن پاک کو ٹھکانہ دیا سب سے پہلا، اور دوسرا ٹھکانہ 7ویں آسمان میں بیت العز میں دیا، اور وہاں سے 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں اترتا رہا، اور وہاں سے آپ امت میں تقسیم ہو رہا ہے. خوش قسمت لوگ اس نعمت کو لے رہے ہیں. میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، اور ان کو یہ بات میں بتلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں لوگ بہت دولت مند ہیں. کوئی سونے کی وجہ سے دولت مند ہے، کوئی چاندی کی وجہ سے دولت مند ہے، کوئی پیسوں کی وجہ سے، کوئی مربوں کی وجہ سے. لیکن رب کعبہ کی قسم جتنے آپ دولت مند ہیں کائنات میں کوئی بھی نہیں. یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، اللہ کے قرآن نے کہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس کائنات میں سرمایہ دار لوگ، دولت مند لوگ بہت آئے. ایک دولت مند کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے جس کو دولت مند قرآن نے بتایا ہے کہ وہ بڑا دولت مند تھا. اس کا نام ہے قارون. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم
اس قارون کے خزانے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھاتے ہوئے ایک جماعت تھک جاتی تھی۔ چابی کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کا تالا ہوتا ہے، پھر تالا میں کمرے کو لگا ہوا ہوتا ہے اور کمرے میں خزانہ ہوتا ہے۔ تو اتنے خزانے تھے کہ ان کمروں کے تالوں کی چابیاں ایک جماعت اولو العصبہ، ایک اولو القوہ، ایسے قرآن کیا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، چابیوں کو اٹھاتے ہوئے تھک جاتی تھی ایک جماعت طاقتور۔ اس کے خزانے کا آپ اندازہ کریں، اتنے بڑے دولت مند کو اللہ نے قرآن میں خطاب کیا کیا، فرمایا لا تفرح، خوش نہ ہونا، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لا تفرح، خوش نہ ہونا، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں قرآن پاک کا ذکر آیا، ایمان والو ذرا اس آیت کو سنو، پلے پا دو، اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت والوں کو کہو کہ اللہ کی اس رحمت پر، قرآن پاک پر خوشی منایا کرے۔ کہاں دولت مند کو روک دیا خوش ہونے سے، اور کہاں قرآن والے کو کہا خوشی مناؤ، بڑی دولت آ گئی ہے۔ یا اللہ کتنی دولت ہے بتاؤ؟ اللہ نے فرمایا هو خیر مما یجمعون۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ هو خیر مما یجمعون، فرمایا ساری کائنات کے لوگ دولت کٹھی کرنی شروع کریں اور سارے دولت مند لوگ کائنات کی ساری دولتیں کٹھی کر لیں، ان تمام دولتوں کو اکٹھا کر کے رکھ دو، قرآن والی دولت اس سے بھی زیادہ ہے، اور تھوڑی سی زیادہ نہیں۔ خیر مما یجمعون، عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں خیر اس میں تفضیل ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ یہ بہتر ہے، فرمایا بہت بہتر ہے۔ میرے عزیز بچوں، آپ کے سینے میں وہ دولت آئی ہے جس پر اللہ خوشی منانے کا حکم دیتا ہے، اللہ کائنات کی ساری دولتوں سے بڑی دولت قرار دیتا ہے۔ اس لیے اتنی دولت سینے میں آ جانے کے بعد کسی دولت کی طرف نگاہ نہ اٹھانا۔ اگر تم نے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کو بڑی دولت سمجھا تو قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ قرآن سب سے بڑی دولت ہے۔ اور پھر اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے اور عام کر دیا ہے۔ عموماً دنیا میں جو چیزیں مہنگی ہوتی ہے ان کا حصول مشکل ہوتا ہے، جو سستی ہوتی ہے ان کا حصول پالا ہے تو کوئی نہ تسلط ہے، پالے تو تھکے بیٹھے ہو، سردی ہے اندر مسجد میں تو سردی نہیں، وہ بوڑھے کو بھی نہیں لگ رہی، آپ تو جوان لوگ ہیں، اسی طرح ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ جو چیز دنیا میں زیادہ مہنگی ہوتی ہے اس کا حصول یعنی اس کو حاصل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جو چیز سستی ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں میں بھی یہ احسان فرمایا اور روحانی نعمتوں میں بھی یہ احسان فرمایا کہ جو مادی نعمتیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، اللہ نے انسان کو ان کا زیادہ ضرورت مند نہیں بنایا۔
جو زیادہ قیمتی اور مہنگی چیزیں ہیں، اللہ نے انسان کو اس کا زیادہ محتاج نہیں بنایا، اور جن کا سب سے زیادہ محتاج بنایا انسان کو، وہ کائنات میں سب سے زیادہ سستی ہے، مادی چیزیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ رات دن مادے میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی کون سی چیز ہے؟ سارے صوفی ہو، خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہو، کاروبار نہیں کرتے۔ میں بتاتا ہوں، جواہرات دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی کیا چیز ہے؟ ہیرے جواہرات۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہیرے جواہرات انسان کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، آپ نے تو دیکھے ہی نہیں، میں تو دیکھ کے آیا ہوں کہ اچھی ایک دکان میں ہیرے، آپ نے دیکھے ہی نہیں، ہمارے آبا و اجداد نے دیکھے نہیں، ان کو اچھی طرح نام بھی نہیں آتے تھے، لیکن وہ زندگی گزار کر چلے گئے، ایک دن بھی ان کو کسی ہیرے اور کسی جواہرات کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے بعد مہنگا ہے سونا، تو سونے کے بغیر انسان کا گزارا ہے؟ آپ بولتے تھے غریبوں کے پاس کہاں سونے ہیں، لیکن غریب آپ سے بھی زیادہ موٹے جاتے ہیں۔ چاندی زیادہ مہنگا ہے، چاندی کے بغیر بھی گزارا ہے۔ یہ قیمتی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی گزرتی ہی نہیں ہے۔ مفت اگر سانس بند ہو جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، ہوا کی کتنی قیمت آپ ادا کرتے ہیں؟ اس کا کتنا بیچ دیتے ہیں؟ اس کی کتنی منصوبی لینی پڑتی ہے؟ کتنی درخواستیں آپ نے دی ہیں؟ ہوا لینے کے لیے آپ کو کس شہر میں جانا پڑتا ہے؟ سب سے زیادہ انسانی ضرورت ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا عرض کیا ہے کہ کشتی میں ہو تو ہوا مہیا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہو ہوا مہیا ہے، غار میں بیٹھے ہو ہوا مہیا ہے، آپ رضائی میں لپٹے ہوئے ہیں، ہوا پہنچ رہی ہے۔ اللہ نے پوری فضا کو ہوا سے بھر دیا کہ میرے بندوں کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، غریب ہو امیر ہو، بادشاہ ہو مزدور ہو، ہوا برابر پہنچ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر کو منو کے حساب سے ہوا جائے اور غریب کو شارک کے حساب سے جائے، جتنی اس کا ضرورت ہے ہوا جاتی ہے، ہوا کی ضرورت زیادہ ہے، اللہ نے اس کو سب سے زیادہ آسان اور سستا کر دیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد ہوا کے بعد سب سے زیادہ قیمتی ہے پانی۔ پانی آدمی کی حیات ہے، جیسے قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کی حیات پانی میں رکھی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ چیز سے مراد ہے ذی روح والے جانور انسان، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ قرآن نے جو لفظ بولا ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، شے ہر چیز کو کہتے ہیں، ہر چیز کی حیات پانی میں ہے۔ میں نے ایک انجینئر سے پوچھا، میں نے کہا یہ ہم جب تعمیر کرتے ہیں، پلستر کرتے ہیں، تو اس کو پانی کیوں لگاتے ہیں؟ لگاتے ہیں نا؟ آپ نے کبھی کوٹھا بنوایا ہے؟ پلستر کرتے ہو، اس کے بعد 3-4 دن پانی لگتا رہتا ہے نا؟ ترائی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہر چیز کی حیات پانی میں ہے،
اس کی حیات پانی میں ہے، لیکن جب اس کو پیس کے اس کا سیمنٹ بنایا جاتا ہے تو اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس لیے انجینئر حکم دیتے ہیں کہ اس کو پانی مہیا کرو ورنہ اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ ہر چیز کی حیات پانی میں۔ اللہ نے ہوا کے بعد پانی کو سستا کر دیا۔ کتنا بڑا سمندر ہے پانی کا، جو سٹاک ہے، کھڑا ہے پانی، اور وہ ہمارے انتظار میں ہے کہ کہاں انسانوں کو پانی کی ضرورت ہو، وہ بادلوں کی شکل میں فضا میں اڑتا ہوا اسی علاقے میں پہنچ جاتا ہے، بارش برستی ہے، پانی مہیا ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں زمین کے اندر اللہ نے پانی رکھ دیا ہے، نیچے کھدائی کرو تو پانی نکل آتا ہے۔ سمندر کا پانی بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے، زمین کی تہ میں بھی اللہ نے پانی محفوظ رکھا ہے۔ میرے دوستوں ذرا توجہ فرماؤ، سمندر کے پانی پر کوئی قیمت خرچ نہیں ہوتی، اور سمندر میں جو پانی کھڑا ہے وہ گرم بھی ہے، کڑوا بھی ہے، لیکن اللہ نے فضا میں ایسی خودکار مشینیں لگا دی ہیں کہ وہاں سے بادل پانی کو اٹھا کے اور مشینوں میں لاتے ہیں۔ اللہ ان مشینوں کو چلا دیتا ہے، جس مشینوں میں پٹرول بھی نہیں چلتا، اس میں کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی۔ اللہ اس پانی گرم کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس پانی کو کڑوے کو میٹھا کرتا ہے اور ہمارے قدم میں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ آپ کے علاقے میں بارش آتی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں؟ موسم گرم ہو یا سرد ہو، پانی بارش کا ٹھنڈا ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے۔ سمندر پر کبھی گئے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو لے جائے، اس کا نظارہ کرو، دیکھو سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے۔ یہ فضاؤں میں بادلوں میں اڑنے والے پانی کو میٹھا اور ٹھنڈا کون کر رہا ہے؟ کہو اللہ، سارے کہو اللہ ٹھنڈا کر رہا ہے، میٹھا کر رہا ہے۔ آپ کو اگر سمندر سے پانی لانا پڑتا اور پھر اپنے اپنے علاقے میں کارخانے لگا کے ٹھنڈا اور میٹھا کرنا پڑتا تو امیر لوگ استعمال کرتے، غریب بیچارے تو پیسے بن جاتے۔ کیا اللہ کا احسان ہے اپنے محبوب کی امت پر، انسانوں پر، کہ اللہ نے کتنا عظیم الشان پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ اور پانی جو زمین کے اندر کھڑا ہے، یہ گرمیوں میں سرد ہے، سردیوں میں گرم ہے، اور پتہ نہیں یہ پانی کتنے ہزار سال سے مٹی کی تہ میں کھڑا ہے، خراب نہیں ہوتا، بدبودار نہیں ہوتا، اس میں جراثیم نہیں پیدا ہوتے۔ پانی نکال کر ہم گھڑے میں برتن میں رکھتے ہیں، 8 دن خراب ہو جاتا ہے۔ یہ زمین کے نیچے ہمارے لیے پانی کا انتظام کس نے کر رکھا ہے؟ جیسے مادی نعمتوں میں، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے مادی نعمتوں میں جس کی ضرورت زیادہ نہیں ہے وہ مہنگی ہے، جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ سستی ہے، بلکہ مفت ہے۔ ہوا تو مفت ہے، سستا ہونا تو بات کی بات ہے، مفت ہے۔ بالکل اسی طرح روحانی غذاؤں میں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ قرآن ہے، اور جس کی ضرورت کم ہے، تھوڑی ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کی انگریزی ہے، آپ کی سائنس، آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی عصری انگریزی تعلیم، میں اس کی افادیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن بہت سارے ہمارے لوگ جب کالج سکول نہیں بنے تھے
کھاتے پیتے بھی رہے، خوشحال رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا مومن کا، کیونکہ ہم تو مومن ہیں نا۔ مومن کا گزارا انگریزی تعلیم کے بغیر ہو جائے گا، لیکن قرآن کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن میں رب کا تعارف دیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کا تعارف دیا، نبی کا تعارف دیا، جنت کا تعارف دیا، ہمیں اپنے ابا آدم اور اماں حوا کا تعارف دیا۔ ہم جانتے ہیں اماں حوا کو اور ابا کو، جانتے ہیں؟ اگر قرآن نہ بتاتا تو نہیں جانتے، قرآن نے بتایا۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں یہاں سے دنیا سے زمین سے اٹھا کر جنت میں لے جائے گی۔ جنت میں قرآن پہنچائے گا ہمیں۔ تو قرآن کی تعلیم دنیا میں مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور باقی تعلیمیں زیادہ ضروری نہیں، لیکن اللہ کا انتظام دیکھو، جو غیر ضروری تعلیمیں ہیں وہ مہنگی ہیں، جو ضروری تعلیمیں سستی ہیں۔ قرآن پر کتنے قیمت رکھتی ہے؟ یہ ندیم صاحب کہتے ہیں بچہ ہمارے حوالے کر دو پھر حافظ لے لو۔ اگر تم روٹی نہیں دے سکتے روٹی بھی ہم دیں گے، دے رہے ہیں نا۔ اگر تم ان کو کپڑے نہیں دے سکتے ہم کپڑے بھی دیں گے، علاج نہیں کر سکتے ہم علاج بھی کریں گے، علمی سبزی کا انتظام بھی کریں گے، ہمارے حوالے کر کے جاؤ، 3 سال کے بعد بنا بنایا حافظ لے لو۔ سکولوں میں داخلے کے لیے فیسیں ہیں، فیسیں بڑی بڑی ہیں۔ ایک لاہور میں ادارہ ہے جس کی 1 لاکھ فیسیں بننے کی، سکول، مدرسہ نہیں۔ مدرسے والے وظیفہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، یہ اللہ کے احسانات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے پانی ہوا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ آسان ہے حاصل کرنے میں، اسی طرح قرآن پاک ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اور حاصل کرنے میں معاشرے میں آسان ہے۔ اچھا اگلی بات بھی سنو، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس قرآن کی تعلیم کو آسان کر دیا نا، اسی طرح قرآن کو یاد کرنا بھی آسان کر دیا۔ ایسا ہوتا کہ پڑھانے والے تو مفت پڑھاتے ہیں لیکن یاد ہی نہیں ہوتا تو بھی بڑی مشکل پیش آتی نا۔ پڑھانے والے بھی مفت پڑھاتے ہیں اور اللہ نے اس انسان کے دماغ میں ہر قسم کا کمپیوٹر رکھ دیا ہے جو قرآن پاک کو بہت جلدی محفوظ کر دیتا ہے۔ مجھے دکھاؤ کوئی ایسی کتاب دنیا میں جس کا حجم قرآن پاک کے برابر ہو، وہ سے آدھا ہوتے ہو، اس کے 30 پارے ہیں نا، 15 پارے کے برابر ہو، اور اس کا دنیا میں کوئی حافظ ہو، کوئی نہیں۔ قرآن پاک کو اللہ نے حفظ کے لیے آسان کر دیا اور خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا لوگوں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، آؤ اس کو لے لو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دعوت ہے قرآن پاک کی، کوئی ہے لینے والا، لے لو۔ اسی لیے ہمارے
ہمارا 6 سال کا بچہ بھی حافظ ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے 6 سال کا، 7 سال کے، 8 سال کے، 9 کے تو آپ حافظ ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے 6 سال کا بچہ بھی دیکھا ہے. 6 سال کے بچے کی معاشرے میں ویلیو کیا ہے؟ اماں اس کو 1000 کا نوٹ نہیں دیتی کہ بیٹا جاؤ دکان سے جا کے چینی کا 1 کلو لے آؤ. اس کو خطرہ ہے کہ راستے میں گم کرائے گا یا دکاندار اس کو لوٹ لے گا. اماں اس کے 1000 روپے کا اعتماد اس پر نہیں کرتی. اللہ نے اپنے محبوب کے سنتی پر اتنا بڑا اعتماد کیا ہے کہ 30 پارے اس کو دے دیے. یہ اللہ نے دیا ہے نا کمپیوٹر جو دماغ ہے. سبحان اللہ. 30 پارے اس کے دماغ میں ہیں اور ہیں بھی پکے. آپ 60 سال کا کوئی حافظ پکا مسلح پہ کھڑا کر دو، یہ 6 سال کا وہ بندیاں نکالے. ہمارے معاشرے کے بچے الحمدللہ ذہین ہیں. قرآن پاک ان کے لیے یاد کرنا آسان ہے، اس لیے پاکستان میں قرآن پاک کی تعلیم سب سے زیادہ ہے. پاکستان کے لوگ قرآن والے ہیں. پاکستان کے لوگ قرآن والے ہیں. آپ کو ایسے مایوس کیا جاتا ہے، جہاں بھی بیٹھو 4 بندے بیٹھے ہم کہتے ہیں جی لوگ بڑے خراب ہو گئے. یہ مایوس کرنے والی بات ہے. اسی پاکستان میں اس سال 1 سال میں وفاق المدارس عربیہ جو ہماری ایک تنظیم ہے جس میں مدارس جڑے ہوئے ہیں، سال کے بعد امتحان لیتے ہیں، ابھی داخلے ہو چکے ہیں. 22 جنوری کو ان کے امتحان ہونے والے ہیں. انہوں نے قرآن مکمل حفظ کر کے گردان کر لی ہے اور امتحان دینے والے ہیں. 10 مہینے میں 1 سال میں جن بچوں نے ابھی قرآن کا امتحان دینا ہے ان کی تعداد 1,02,000 ہے. یہ انڈیا کے طالب علم نہیں ہے، یہ افغانستان کے نہیں ہیں، پاکستان کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو بہت ذہین بنایا ہے اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ جو بچے قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. آپ مایوس نہ ہوں. جس کا بیٹا حافظ بنا ہے اس کی تو شان ہی بہت ہے کہ اللہ میدان قیامت میں اس کے سر پر تاج رکھے گا سنہری. لیکن جس نے اپنا حلال مال شامل کیا ہے اس کی تعلیم میں، روشنی کا انتظام کیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کیا ہے، میدان قیامت میں اللہ اس کو بھی اس کی تعلیم کا حصہ عطا کرے گا. حصہ ملے گا اس کو. اس لیے دونوں قسم کے لوگ، قرآن یاد کرنے والے اور ان پر خرچہ کرنے والے، یہ دونوں اکٹھے جنت میں جائیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، ہندوستان میں پڑھنے کے لیے گئے، مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے ان کی زیارت کی ہے. بڑے خطیب تھے، بڑے مناظر تھے، بڑے اہل علم تھے، بڑے دل اہل تھے، بڑی صفات تھی ان میں. انڈیا میں پڑھنے کے لیے گئے. غربت کا زمانہ تھا، طلباء محدود تعداد میں مدرسوں والے لیتے تھے. جب دیکھتے کہ اب جگہ نہیں ہے تو انکار کر دیتے. یہاں پاکستان میں تو مدرسے تھے ہی بہت کم، دہلی جانا پڑتا تھا. پڑھ لیا کریں لیکن کھانے کا اپنا انتظام کریں. اب وہاں ان کا تو کوئی واقف ہی نہیں تھا. مدرسے سے نکلے اور مسجد میں جا کے رونے بیٹھے.
کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں محروم چلا جاؤں گا، اصل ہوگا۔ وہ اماں بھی کوئی بڑے مقدم والی تھی، اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، میں شہر کی غریب عورت ہوں، میں گھر میں کام کرتی ہوں، وہ مجھے 2 روٹیاں دیتے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں 1 روٹی خود کھاؤں گی 1 تجھے۔ وہ چیزیں خوش ہو گئے، انہوں نے کہا میں 1 روٹی پہ گزارا کروں گا، 1 صبح مل جائے گی 1 شام مل جائے گی، میں 1 روٹی پہ گزارا کروں گا، مجھے پہنچاتی رہے، میں پڑھوں گا۔ پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی وعدے کے مطابق روٹی دیتی ہے، وہاں سے علم مکمل کر کے اپنے وطن آ گئے، یہاں کر انہوں نے دین کی خدمت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر پر گیا، حج کرنے کے بعد مدینے گیا روضہ پاک کی زیارت کے لیے۔ ایک دن میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ وہی اماں خوبصورت کپڑے پہن کر وہاں سے گزر رہی ہے، وہ تو فوت ہو گئی تھی، اس وقت بوڑھی تھی۔ میں کہا میں نے جب دیکھا تو میں دوڑا، جا کے میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا اماں تو وہی ہے جو سال بھر مجھے روٹی کھلاتی رہی، تو دنیا سے چلی گئی ہے، کیا مزہ تیرا؟ تو جو ہے اس نے کہا بیٹا وہی 1 روٹی کام آئی، وہی روٹی کام آئی۔ اللہ نے کہا تو نے میرے دین کے طالب علم کو سال پر روٹی کھلائی ہے، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، جنت کے دروازے کھولے ہیں، چلی جاتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قرآن سیکھنا بھی صحابہ کی سنت ہے، قرآن والوں کو روٹی کھلانا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مبارک فرمائے، ان کے والدین کو اللہ مبارک فرمائے، اور ان کے استادوں کو اللہ مبارک فرمائے کہ ان استادوں نے محنت کر کے ان کے سینے میں قرآن ڈالا ہے۔ اور آپ سب حضرات کو مبارک ہو جو مدرسے سے منسلک کے جڑے ہوئے ہیں، مدرسے کے ساتھ جڑے رہو۔ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں روپے دیں، لاکھوں روپے تو وہ دے گا جس کے پاس ہوں گے، جس کے پاس لاکھوں نہیں ہوں گے وہ لاکھوں نہیں دے سکتا۔ وہ اگر 1 روپے بھی دے دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ 1 لاکھ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہے بھی یہی ہے۔ اللہ پاک نے غریبوں کے لیے عجیب ایک بینک کھول دیا ہے، بینک آخرت کا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ فرمایا جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی ہے کہ زمین میں کسان دانہ ڈالتا ہے، اس 1 دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، نکلتے ہیں۔ کسانوں بتاؤ، آپ تو نکالتے رہتے ہیں نا، 1 دانے سے قرآن کہہ رہا ہے 1 دانے سے 7 سٹے، اور 1 سٹے میں 100 دانے، کل کتنے ہو گئے؟ 700۔ فرمایا جو میرے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، جب میدان قیامت میں آئے گا تو 1 روپیہ نہیں ہوگا، وہاں 1 کے 700 ہوں گے۔ جب یہ اعلان ہوا نا تو اللہ کے نبی نے دامن دوبارہ پھیلا دیا۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے اچھی چیزیں مانگتے تھے، کہا یا اللہ یہ تو تھوڑا ہے، یہ بینک کوئی دنیا کا تو نہیں، یہ تو اللہ کا بینک ہے، یہ تھوڑا ہے،
اللہ پاک نے آگے ایک جملہ بڑھا دیا، آپ سے پوچھو واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو اخلاص کی بنیاد پر جتنا اخلاص ہوگا 700 بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اخلاص جتنا بڑھتا جائے گا میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان مدرسوں کی خدمت کرو۔ مدرسوں کو مٹانے والے، مدرسوں کو بند کرنے والے آج قبروں میں چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن، مدرسے، دین اسی طرح زندہ ہے اور یہ زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک